ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویوسکی۔ 10واں باب۔ اسمتھ کی موت کے کوئی 5 دن بعد میں اس کے فلیٹ میں اٹھایا۔ اس روز تمام دن میں بری طرح غمزدہ رہا۔ موسم سرد تھا اور مطلع ابر آلود۔ برف برابر پڑ رہی تھی اور بیچ بیچ میں بارش ہونے لگی تھی۔ صرف شام ہوتے ذرا دیر کو دھوپ نکلی اور ایک بھٹکی ہوئی کرن میرے کمرے میں بھی جھانکی۔ شاید تجسس کے مارے مجھے اس وقت تک افسوس ہونے لگا تھا کہ یہاں اس مکان میں کیوں اٹھایا۔ اگرچہ کمرہ بڑا تھا لیکن چھت اس قدر نیچی تھی، دھوئیں وغیرہ کی کالک بھری تھی، اس پر سیلن اور بو، اور پھر جو کچھ فرنیچر میرے پاس تھا اس کے باوجود بھی کمرہ ویران معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ جو کچھ صحت رہ گئی ہے وہ بھی اس مکان میں برباد ہو کر رہے گی۔ ہوا بھی یہی۔ اس روز دن کا اول وقت میں اپنے کاغذات میں ان کو چھانٹنے ٹھیک کرنے میں لگا رہا۔ کوئی تھیلا موجود نہ تھا، اس لیے مجبوراً میں نے تکیے کے غلاف سے کام لیا۔ چنانچہ سارے کاغذات اوپر تلے ہو گئے۔ کاغذوں کی ترتیب سے نبٹ کر میں لکھنے بیٹھا۔ ان دنوں میں اپنے بڑے ناول پر کام کر رہا تھا، لیکن فی الحال اس پر جم کر بیٹھ نہ سکا کیونکہ دماغ دوسری چیزوں سے اٹا ہوا تھا۔ قلم میں نے پٹک دیا اور کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ تاریکی گہری ہوتی جا رہی تھی اور دل پر اداسی چھاتی جا رہی تھی۔ دل کو بٹھا دینے والے بہت سے خیالات مجھ پر مسلط ہو گئے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر پیٹرسبرگ میں ہی میرا خاتمہ ہونا ہے۔ بہار قریب تھی۔ پھر خیال آیا کہ اس خول سے نکل کر اگر مجھے دن کی روشنی دیکھنی نصیب ہو گئی، اگر میں کھیتوں اور جنگلوں کی تازہ ہوا میں سانس لے سکا تو یقیناً پھر سے مجھ میں جان پڑ جائے گی۔ بہت دن ہو گئے تھے ان چیزوں کو دیکھے ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ یہ خیال بھی میرے دماغ میں آیا تھا کہ کچھ اچھا ہو جو کسی معجزے سے، کرامات یا جادو سے میں وہ سب کچھ بھول جاؤں جو پچھلے چند برسوں میں مجھ پر بیتی تھی۔ قطعی سب کچھ ذہن سے محو ہو جائے اور پھر میں نئی توانائی کے ساتھ کام شروع کر سکوں۔ ان دنوں میں اکثر کسی ایسے واقعے کے خواب دیکھا کرتا تھا اور نیا جنم لینے کی امید باندھا کرتا تھا۔ شاید اچھا رہے گا کہ میں کسی دماغی ہسپتال میں بھرتی ہو جاؤں یا کچھ اور۔ میں نے بالآخر یوں سوچا کہ کھوپڑی میں میرا دماغ خوب جھنجھوڑ دیا جائے اور اسے نئے سرے سے ٹھیک کر دیا جائے۔ چنانچہ ابھی مجھے جینے کی بڑی تمنا تھی اور زندگی پر یقین باقی تھا، لیکن یاد ہے کہ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو ہنسی آ گئی۔ اچھا، تو پاگل خانے سے نکل کر پھر کیا کروں گا؟ پھر ناول لکھوں گا۔ اس طرح میں مراقبے میں بیٹھا رہا اور وقت گزرتا چلا گیا۔ رات ہو چلی تھی۔ اس رات مجھے نتاشا کے ہاں جانا تھا۔ ایک دن پہلے اس کا پرزہ آیا تھا جس میں مجھ سے اصرار کیا گیا تھا کہ ضرور مل لے آؤں۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ صورتحال ایسی تھی کہ مجھے اس کمرے سے کسی نہ کسی طرح نکل بھاگنے کی فکر تھی، چاہے اس کے لیے بارش اور کیچڑ میں کیوں نہ نکلنا پڑے۔ جتنا اندھیرا ہوتا گیا یہ کمرہ بھی اتنا ہی پھیلتا بڑا ہوتا چلا گیا، جیسے دیواریں پیچھے کو ہٹ رہی ہوں۔ اچانک مجھے وہم گزرا کہ ہر رات اب میں مرحوم اسمتھ کو اس کمرے کے ایک کونے میں دیکھا کروں گا۔ وہ وہاں بیٹھا مجھے گھورے گا، ٹھیک ایسے جیسے اس شام وہ آدم ایوانچ کو مٹھائی فروش کی دکان میں گھور رہا تھا اور اس کا کتا آزورکا اس کے پیروں میں پڑا ہوگا۔ عین اسی لمحے ایسا ایک تجربہ ہوا جس کا دماغ پر گہرا اثر پڑا۔ بہرحال مجھے ایک اعتراف کرنا ہے، اب یا تو یہ میرے اعصاب میں گڑبڑ ہو جانے کا نتیجہ ہے یا نئے مکان میں ذہن پر جو نئے تاثرات قائم ہوئے تھے ان کا، یا ابھی جو افسردگی کی کیفیت تھی اس کا اثر ہوگا۔ لیکن جیسے ہی تاریکی گہری ہونے لگی میں ایسی حالت میں ڈوبتا چلا گیا جو آج کل بیماری کے دنوں میں رات کے وقت مجھ پر اکثر طاری ہو جاتی تھی، اور جسے میں کہتا ہوں کہ یہ میرا پراسرار خوف ہے۔ یہ بڑی دل بٹھا دینے والی اور مسوس ڈالنے والی حالت ہوتی ہے خوف کی، اور خوف کسی ایسی چیز کا جسے میں خود نہیں جانتا کن لفظوں سے تعبیر کروں۔
کوئی ایسی چیز جو ادراک کی تمام منزلوں سے پرے ہے اور چیزوں کی قدرتی ترتیب سے ماورا ہے، جو معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک کوئی شکل اختیار کر لے گی اور ساتھ ہی گویا دلیل و عقل کا ایک تمسخر ہے، وہ میرے پاس آتی ہے، سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، جیسے کوئی حقیقت ہے ناقابل انکار، پر اسرار، ہیبت ناک اور سیماب صفت بے قرار۔ عقل ہر طرح احتجاج کرتی ہے، مگر اس احتجاج و انکار کے باوجود یہ خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس حد تک کہ اگرچہ ایسے لمحوں میں ذہن زیادہ کھل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا بس نہیں چلتا کہ اندرونی کیفیت کا مقابلہ کر سکے۔ دماغ بے طاقت ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اس کی کچھ نہیں چلتی، اور اس اندرونی انتشار کے سبب اضطرابی حالت کا سمٹتا ہوا کر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ اسی قسم کا کرب ہے جو ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو مردے سے ڈرتے ہیں، لیکن تکلیف کی اس حالت میں خوف و اندیشے کا نامعلوم ہونا دکھ کی شدت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا اور میز پر سے ٹوپ اٹھانے ہی والا تھا کہ عین اسی لمحے یہ خیال میرے دماغ میں آ دھمکا کہ جیسے ہی میں مڑوں گا مجھے اسمتھ لازمی طور پر نظر پڑے گا۔ پہلے تو وہ آہستہ سے دروازہ کھولے گا، راستے میں کھڑا ہو جائے گا، کمرے میں چاروں طرف نظر گھمائے گا، پھر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھے گا، گردن ڈالے ہوئے، اور میرے مقابل آ کر ٹھہر جائے گا، مجھ پر اپنی اجاڑ آنکھیں گاڑ دے گا اور ایک دم مجھ سے آنکھیں چار کر کے ہنس پڑے گا۔ دیر تک پوپلے منہ سے بے آواز ہنسی ہنستا رہے گا، اور اس کا سارا جسم ہنسی کے مارے کانپے گا اور دیر تک کانپتا رہے گا۔ یہ تصویر غیر معمولی طور پر صاف اور واضح کھلی میرے ذہن کی آنکھوں کے آگے پھر گئی، اور ٹھیک اسی وقت اچانک یہ بھرپور اور بڑا ہی اٹل خیال دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ضرور ہو کر رہے گا، اور بس اب یہ واقعہ ہو رہا ہے، میں صرف اس لیے نہیں دیکھ پا رہا ہوں کیونکہ دروازے کی طرف پشت کیے کھڑا ہوں۔ اور ٹھیک اسی سیکنڈ میں شاید دروازہ کھلنے کی آہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے جلدی سے گھوم کر دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھل رہا تھا، آہستہ آہستہ، بے آواز، ٹھیک اسی طرح جیسے میں نے منٹ بھر پہلے تصور کیا تھا۔ میں چیخ پڑا، دیر تک کوئی نظر نہ آیا، گویا دروازہ آپ سے آپ کھل گیا ہو۔ اچانک ایک اجنبی صورت دروازے میں نظر آئی، کسی کی آنکھیں تھیں، جہاں تک اندھیرے میں مجھے قیاس ہو سکا وہ آنکھیں مجھے گھور کر بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھیں۔ سارے بدن میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ سخت دہشت کے عالم میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک بچہ تھا، چھوٹی سی لڑکی، اور اگر خود اسمتھ بھی ہوتا تو وہ بھی شاید مجھ پر اس سے زیادہ دہشت نہ بٹھا سکتا تھا، جیسے اس اتفاق سے آنے والی انجان لڑکی کے نمودار ہونے سے ہوئی۔ کہ وہ ایسے وقت اور ایسے عالم میں میرے کمرے میں نظر پڑی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ بچی نے دروازہ اس قدر احتیاط سے اور آہستگی سے کھولا تھا گویا وہ اندر قدم رکھنے سے ڈرتی ہو۔ جب وہ دروازہ کھول چکی تو بیچ راستے میں کھڑی ہو گئی اور مجھے یوں حیرت سے تکنے لگی جیسے پتھرا سی گئی ہو۔ آخر وہ نہایت آہستہ آہستہ احتیاط سے 2 قدم کمرے میں آگے بڑھی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اب تک اس نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا تھا۔ میں نے اسے اور نزدیک سے دیکھا، کوئی 12-13 سال کی بچی ہوگی، چھوٹے قد کی، دبلی پتلی اور اس قدر پیلی جیسے ابھی کسی سخت بیماری سے اٹھی ہو، اور اس کی وجہ سے لڑکی کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کی چمک اور نمایاں ہو گئی تھی۔ بائیں ہاتھ سے وہ اپنی بوسیدہ چیتھڑے شال کو جوڑے ہوئے اور اس شال سے ہی سینہ ڈھکے ہوئے تھی جو شام کی سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کے لباس کو پارا اور گودڑ کہا جا سکتا ہے۔
اس کے گھنے کالے بال اجاڑ تھے، اس میں کنگھی بھی نہ ہوئی تھی۔ ہم دونوں اس طرح کوئی منٹ 2 منٹ کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ نانا ابا کہاں ہیں؟ اس نے آخر میں بھرائی ہوئی آواز سے، جو بمشکل سنائی دیتی تھی، پوچھ لیا۔ آواز سے ایسا لگتا تھا کہ اس کے حلق میں تکلیف ہے۔ اس سوال کے سنتے ہی ذہن سے وہم کے وسوسے سب مٹ گئے۔ یہ گویا اسمتھ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ اچانک اس کا اتا پتہ معلوم ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ تمہارے نانا؟ مگر ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اتفاق سے میرے منہ سے نکل گیا۔ میں اس بچی کے سوال کے لیے تیار نہ تھا اور فوراً مجھے اس بے تکے جواب پر افسوس بھی ہوا۔ منٹ بھر تو وہ ہکی بکی کھڑی رہی، اس کے بعد اچانک سارے بدن سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس قدر سخت لرزہ تھا اس کو کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب کوئی خوفناک دورہ پڑے گا۔ میں نے اسے سہارا دے کر سنبھالا کہ کہیں گر نہ پڑے۔ چند منٹ میں اس کی طبیعت سنبھل گئی اور مجھے صاف نظر آیا کہ وہ میرے سامنے ضبط سے کام لینے کی بڑی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے معاف کر دو بچی، مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے اس سے کہا۔ میرے منہ سے اچانک نکل گیا تھا، شاید مجھ سے غلطی ہوئی میری بچی، تمہیں آخر کس کی تلاش ہے؟ وہ بڑے میاں جو یہاں رہتے تھے، ان کی؟ جی ہاں۔ اس نے بہت زور لگا کر منہ سے یہ لفظ نکالا اور مجھے وہ پریشان نظروں سے دیکھتی رہی۔ ان کا نام اسمتھ تھا، یہی نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں۔ اوہو، تو وہی، اچھا تو وہی تھے۔ ہاں، صبر کرو میری بچی، مگر تم پہلے کیوں نہیں آئیں؟ اب کہاں سے آئی ہو؟ کل ہی انہیں دفن کیا گیا ہے۔ اچانک ان کی موت ہو گئی تو تم ان کی نواسی ہو، یہی بات ہے؟ لڑکی نے میرے تیز اور بے ربط سوالوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور مڑ کر چپ چاپ کمرے سے چل دی۔ میں ایسا بھونچکا ہو گیا کہ اسے روکنے کی یا آگے پوچھ گچھ کرنے کی بھی کوشش نہ کی۔ دروازے میں رک کر اس نے ذرا دماغ پر زور دیا اور پھر ذرا مڑ کر مجھ سے پوچھا، کیا آزور کا بھی مر گیا؟ ہاں، آزور کا بھی مر گیا، میں نے جواب دیا۔ اس کا سوال مجھے بڑا عجیب سا لگا، یعنی اسے پہلے ہی گویا یقین ہو گیا تھا کہ بڑے میاں کے ساتھ آزور کا بھی ضرور مر گیا ہوگا۔ میرا جواب سنتے ہی لڑکی خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی اور نہایت احتیاط کے ساتھ باہر سے دروازہ بھیڑ دیا۔ منٹ بھر بعد میں اس کے پیچھے پیچھے لپکا۔ اپنے اوپر بڑا طیش آ رہا تھا کہ یہ کیا کیا جو اسے جانے دیا، مگر لڑکی اس تیزی سے نکل گئی تھی کہ زینے پر باہر کا دروازہ کھلنے تک کی آہٹ مجھے نہ سنائی دی۔ میں نے سوچا ابھی وہ زینے سے نیچے تو اتری نہ ہوگی، اور اس خیال کے ساتھ میں ٹھہرا کہ آہٹ سنوں، لیکن سناٹا تھا، قدموں کی چاپ بالکل نہیں سنائی دی۔ میں نے صرف سب سے نیچے کی منزل پر کوارٹروں کی چرچراہٹ سنی، پھر اس کے بعد خاموشی ہی خاموشی تھی۔ جلدی میں زینے کے نیچے اترنے لگا۔ 5ویں منزل پر جہاں میں آ کے رہا تھا، وہاں سے 4تھی منزل تک کا زینہ چکردار تھا اور 4تھی سے نیچے زینہ سیدھا اترتا تھا، بالکل سیاہ، گندا، ہمیشہ اندھیرا۔ ویسا ہی زینہ تھا جیسے عام طور پر ان بڑی عمارتوں میں ہوا کرتا ہے، جن میں چھوٹے چھوٹے کرائے کے فلیٹ ہوں، اور پھر یہ وقت بھی ایسا تھا کہ زینے میں گھپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ 4تھی منزل تک راستے ٹٹولتا میں پہنچ تو گیا، لیکن وہاں قدم تھم گئے اور اچانک محسوس ہوا کہ کوئی شے مجھے اکسا رہی ہے، کہ یہاں کوئی موجود ہے جو مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ادھر ادھر ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ وہ بچی وہیں موجود تھی، ٹھیک ایک کونے میں سکڑی ہوئی اور اپنا منہ دیوار کی طرف کیے ہوئے ان سنی سسکیاں لے رہی تھی۔ میں کہتا ہوں، تمہیں کیا ڈر لگ رہا ہے؟ میں نے کہنا شروع کیا۔ میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، یہ میری غلطی۔ مرتے وقت تمہارے نانا ابا نے تمہارا ذکر کیا تھا، آخری لمحے بھی تمہارا نام ان کی زبان پر تھا۔ ان کی کچھ کتابیں رکھی ہیں، شاید وہ تمہاری ہی ہوں گی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں رہتی ہو؟ وہ ذکر کرتے تھے کہ 6ٹی سڑک۔ ابھی میں نے جملہ پورا نہ کیا تھا کہ لڑکی خوف سے چیخ پڑی
جیسے اس بات سے سہم گئی ہو کہ میں اس کا ٹھکانہ جانتا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے سوکھے ہوئے بازو سے ایک طرف ہٹایا اور جلدی جلدی سیڑھیاں اتر گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، نیچے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک وہ رک گئی۔ جب میں نیچے سڑک پر پہنچا ہوں تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ ووزنے سینس کی پراسپیکٹ تک میں بڑھتا چلا گیا تو احساس ہوا کہ ساری کوشش فضول ہے۔ وہ لاپتہ ہو چکی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مجھ سے کہیں چھپ گئی ہو، وہیں زینے پر، میں نے جی میں سوچا۔